NCOC का इजलास में तालीमी इदारों को 23 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों के हवाले से जायजा लेने के लिए आइंदा इजलास 18 मई को होगा। इससे कबल तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। जी बिल्कुल, NCOC का इजलास में तालीमी इदारों को 23 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों के हवाले से जायजा लेने के लिए आइंदा इजलास 18 मई को होगा। इससे कबल तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। सख्त लॉकडाउन, हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी तो लगा दी, तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत का मुतालबा कर दिया गया। कहते हैं कि हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे ताकि मजदूर सबका अपनों के साथ ईद मना सके। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के ख़तरे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ कल के रोज़ तक इजाज़त है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो चल सकती है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये मुतालबा ये किया जा रहा है कि SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट को चलने दिया जाए, क्योंकि दूसरे शहरों से रोज़गार के लिए आए जो मज़दूर तबका है उनको जब छुट्टी मिलेगी तो उनको ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाफिज़ अताउल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबा है उनका हुकूमत से। जी आप सब बताइएगा, क्या मुतालबा करेंगे SOPs के हवाले से, क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट की जो खोलने की इजाज़त ली जा रही है आपके यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि हमें अपना पैगाम हकाम वाला तक पहुँचाने का मौका दिया। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है, इसमें जो गरीब गुरबा लोग हैं जो मजदूरियाँ करने मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में जाते हैं, उनको इन दोनों में बहुत अपने घरों में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। तो मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि हमें ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को चलने की इजाज़त दी जाए, ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जाए, इसलिए कि SOPs हम पूरा उसको फॉलो कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे हम वायलेट नहीं करते। तो उसमें अगर गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो किया जा रहा है तो उसमें मेरी गुजारिश होगी हुकाम बाला से कि हमारे बिज़नेस को अपना इसको बंद न किया जाए, बल्कि इसको ईद और ईद के बाद भी नॉन स्टॉप चलने दिया जाए। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि मुतालबा ये इनकी जानिब से किया जा रहा है कि SOPs के तहत जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसको चलने दिया जाए, क्योंकि दूसरे शहरों से जो मज़दूर तबका रोज़गार के लिए यहाँ पर आया है वो अपनों के साथ जाकर ईद की खुशियाँ मनाए। ये तब ही मुमकिन होगा जब लोकल ट्रांसपोर्ट चलेगी, क्योंकि जो सस्ते दामों मज़दूर हैं वो किराया भरकर अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। बहुत शुक्रिया फजील, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर बचियाना में 31 दुकानदारों के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए इस्तगासा 6 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। 8 मई से 16 मई तक हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के तहत लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इस तनाजुर में बुचियाना के दुकानदारों ने जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला के हुक्म पर नायब तहसीलदार गुलाम अब्बास शाह ने कार्रवाई की है और 31 दुकानदारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए इस्तगासा मुतलका थाने में जमा करवा दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह अमल दरामद करवाया जाएगा अगर मज़ीद जो खिलाफ वर्जियाँ होंगी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। जैसा कि भाई आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन के अहकाम जारी कर रखे हैं और बुचियाना के जो एरिया इसमें कुछ शिकायत थी कि दुकानदार हजरात जो हैं वो इस हुक्म की, इस कदम की, गवर्नमेंट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो इस पर हमने बुचियाना का जो दौरा किया उसमें जैसे आपने बताया कि 31 लोगों के ख़िलाफ़ कोरोना वायलेशन जो है उसके तहत हमने वो FIR या इस्तगासा के लिए भेजा हुआ है। बाकी कुछ दुकानदारों को हमने वार्निंग दी है, कुछ को हमने जुर्माने किए हैं और उम्मीद है कि पब्लिक के, अवाम के तावन से हम हुकूमती रेट को कायम करेंगे और जो हुकूमत का जो ऑर्डर है 8 से 16 मई तक का, इसको अमल दरामद करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, 8 से 16 मई तक लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए तहसील इंतजामिया अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इस सिलसिला में जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मगर फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान की बहाली ना हो सकी, जिसकी वजह से नुमाइंदगान में मायूसी फैलने लगी है। बहाली ना होने से क्या मुश्किलात हैं, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा।
بات کی جائے بلدیات کے حوالے سے تو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بلدیات بحالی کا فیصلہ تو آ گیا، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے معاملات نوٹیفائی نہیں ہوئے، جس وجہ سے یہاں پر بلدیاتی نمائندگان مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یو سی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب کیا کہیں گے، کن مسائل کا سامنا بلدیات بحال نہ ہونے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو اس نے آواز اٹھائی۔ اس کے بعد رمضان المبارک کی خوشیاں آپ کے چینل کے طرف سے پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک مبارک ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو بلدیاتی مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے انہوں نے ہمارا بلدیات ختم کی ہے، گلی محلے سب تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے ہمیں بحال کیا ہے، لیکن اس حکومت نے ابھی تک ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے۔ تو میں ارباب اختیار کو بھی یہ پیغام دوں گا، بلکہ ان کے التماس کرتا ہوں، ان کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بحال کریں، ہمارا نوٹیفیکیشن کریں، تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، اور جو یہ گند پڑا ہوا ہے پورے علاقے میں اس کو صفائی وغیرہ کرائی جائے، سٹریٹ لائٹس خراب ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرایا جائے۔ تو بس بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تانتریہ والا کے سستے رمضان بازار میں خواتین 1 کلو چینی خریدنے کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگی۔ چینی کے حصول کے لیے کئی گھنٹوں سے لائن میں لگی خواتین میں سماجی فاصلے کو بھی یقینی نہ بنایا گیا۔ دیکھیے گلریز اقبال کی یہ رپورٹ۔ بالکل تانلے والا کے سستے رمضان بازار میں جو چینی کا حصول ہے وہ مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ جو خریدار ہیں وہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر چینی دستیاب نہیں ہے۔ عملے کی جانب سے عملہ بھی موجود ہے، لیکن چینی جو ہے وہ سٹال پر موجود نہیں ہے، اور جو خواتین ہیں ان کو چینی مہیا نہیں کی جا رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر 2-3 لائنیں لگی ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جو خواتین ہیں، جن میں بزرگ خواتین بھی موجود ہیں، وہ بچے بھی موجود ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں چینی کے حصول کے لیے۔ 1 کلو یہاں پر چینی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے، لیکن کئی گھنٹے گزر گئے ہوئے ہیں، یہاں پر چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، عملہ موجود ہے، یہاں پر چینی یہاں پر دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ لائن میں لگی ہوئی ہیں اور پریشان حال ہیں کہ کب ہمیں جو ہے وہ چینی ملے گی۔ 1 کلو چینی کے لیے کئی گھنٹے جو ہے ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس ٹائم سے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں۔ 10-11 بجے تو بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں لائن چ، اگے جانے چینی ختم ہو جاتی ہے، ملتی کوئی نہیں۔ جی 10 سے 11 بجے کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، خاتون اور بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر ایم پی ایس سمیت متعدد شخصیات کے ساتھ شہر بھر میں عید الفطر پر امن و امان اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ مزید بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا۔ بالکل ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایم پی اے سعید احمد سعیدی، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق سمیت متعدد شخصیات کی جانب سے امن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں عید الفطر اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ میرے ساتھ تمام شخصیات موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں۔ سید صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے اہم میٹنگ تھی، کیونکہ آنے والے چند دنوں کے بعد عید الفطر کی خوشیاں بھی آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کی میٹنگ تھی، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں عید الفطر کی آمد ہے، تو میں اس موقع پر سب سے پہلے تو ایڈوانس اپنے اہل اسلام کو عید المبارک، اللہ تعالیٰ ان کو مزید خوشیاں نصیب کرے۔ اور ٹوبہ ٹیکسنگ کی ہمیشہ یہ ریت رہی ہے، کوئی بھی ایونٹ ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، ہمیشہ ہی ہمارے علماء اکرام نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور گورنمنٹ پنجاب کے جو SOPs ہیں اس کو ہمیشہ فالو کیا ہے، اور مجھے امید ہے آنے والے وقت میں بھی کورونا کے حوالے سے جو SOPs ہیں اس کے مطابق مکمل امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہمارے عوام پر اپنا رحم و فضل فرمائے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، جس طرح بات سنی اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر موجود ہیں۔ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے علماء کرام کی جانب سے یقین دہانی کروائی کہ تمام SOPs پہ عمل درآمد کروایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ میٹنگ DCO صاحب نے حکومت پنجاب کی ہدایت پہ علماء کرام، سیاسی زعماء اور تاجر برادری کے دوستوں کو یہاں امن کمیٹی کے ممبران کو مدعو کیا تھا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس پہ ہم نے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور عید مبارک کے موقع پر جو ہمارے SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے علماء کرام سے اپیل کی گئی ہے
کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ اس کو ہینڈل کریں اور بغیر ماسک کے کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس پہ عمل کر کے ہم سب اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آج سیاسی علماء اور انتظامیہ اور علماء کرام ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ یقیناً ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل عمر صاحب آپ بتائیے گا عید الفطر کی اور بے شمار بہت شکریہ شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، انفورسمنٹ انسپیکٹر ادبر رؤف نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ تھانہ سول لائن میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ زیر دفعات 468، 420 اور 471 کے تحت کیس کا اندراج کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق شفیق احمد خان نے بلا منظوری کے بوگس نقشہ جات پیش کیے۔ تھانہ کھرونیا والا میں پولیس دکانداروں کی ہاف شٹر بزنس میں سرپرستی کرنے لگی۔ پولیس کی موجودگی میں دکانداروں کا ہاف شٹر کاروبار جاری۔ پولیس اہلکار سر بازار میں سادہ لباس میں گاڑی کے ساتھ روزے کا احترام نہ کرتے ہوئے جوس پیتے رہے۔ جی بالکل، تھانہ کھروڑیا والا میں پولیس دکانداروں کی ہاف شٹر بزنس میں سرپرستی کرنے لگی ہے۔ پولیس کی موجودگی میں دکانداروں کا ہاف شٹر کاروبار جاری۔ لاک ڈاؤن کے دوران ناکہ جات میں توسیع کر دی گئی۔ رات کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں بھی فیصل آباد بھر میں 45 ناکے لگائے جائیں گے۔ ناکے صبح 10 سے شام 6 بجے تک ہوں گے، جن میں 248 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ رات کے اوقات میں ناکے حسب معمول لگتے رہیں گے۔ سٹی پولیس آفیسر سہیل چودھری نے ناکوں کا توسیع شدہ پروگرام جاری کر دیا ہے۔ پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس شہداء کے ورثاء میں عیدی تقسیم۔ SSP پیٹرولنگ فیصل آباد ریجن مرزا انجم کمال کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پیٹرولنگ آفیسر میاں ملک امین اور انچارج ایجوکیشن یونٹ رضوان بھٹی نے شہداء کے گھروں میں جا کر عید پیکج دیا اور انہیں محکمے کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آپ کو بتائیں کہ پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس شہداء کے ورثاء میں عیدی تقسیم۔ SSP پیٹرولنگ فیصل آباد ریجن مرزا انجم کمال کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پیٹرولنگ آفیسر ملک امین اور انچارج انویسٹیگیشن یونٹ رضوان بھٹی نے شہداء کے گھروں میں جا کر عید پیکج دیا اور انہیں محکمے کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔